السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہے، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لائے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، پس اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، اور اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو یہ آپ کو مل بھی جائے گی۔ میری امت کا غریب وہ ہے، یعنی امیر تو آپ نے سنا ہوگا، غریب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لائے گا، یعنی وہ نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوگا، یعنی سارے حق ادا کرتا تھا، لیکن اس کی تمام نیکیاں ایک جھٹکے میں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کس طرح؟ اس نے اگر کسی کو گالی بکی ہوگی تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور گالی جس کو دی ہوگی اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے، اور اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی پہ الزام لگایا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، تو تمام نیکیاں جو اس شخص کو دے دی جائیں گی جس پر الزام لگایا ہوگا، جس پر بہتان لگایا ہوگا۔ کسی کا مال کھایا ہوگا تو اس مال کے بدلے میں تمام نیکیاں اس شخص کی اسے دے دی جائیں گی جس کا مال کھایا ہوگا۔ اگر کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، تو جب بھی اس کا مال اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کو مارا پیٹا ہوگا، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا، جن کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، جن کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا ہوگا، جن کے ساتھ اس نے فریب کیا ہوگا، جن کے ساتھ اس نے گالیوں میں باتیں کی ہوں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ افسوس، آج ہم بہت خوشی مذاق میں، تفریح میں گالیوں میں بات کرتے ہیں۔ اگر گالیوں میں بات کریں تو ہمیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ مزے کی بات دیکھیں، آج اگر ہم گالیوں میں بات نہیں کرتے نا، بڑا اچھا جی 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 جی، تو لوگ کہتے ہیں ممی ڈیڈی، ابے جا یار بیوی کا غلام، ایسے کیوں؟ کیونکہ ہم گناہ سے رکنا چاہتے ہیں۔ شیطان سامنے والے کو بہکاتا ہے، اس کو اتنا ذلیل کرو، اس کو اتنا بے عزت کرو کہ یہ بھی تمہاری طرح ہو جائے۔ لیکن اگر آپ بھی اسی طرح گالیاں سن کر گالیاں دینے لگ گئے تو آپ بھی شیطان کے ایجنٹ بن جائیں گے۔ اگر کوئی الزام لگ رہا ہے کسی پر، آپ کو نہیں پتہ، بس آپ نے سنی سنائی بات پر، ہاں بھائی میں بھی گواہ ہوں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں کسی پہ الزام، او ہاں یہ تو ٹھیک ہوگا، بھائی آپ نے تحقیق کی تھی؟ الزام جب ثابت ہوتا ہے جب 3 گواہ ہوں، آپ گواہ ہو نہیں لیکن آپ گواہی دے رہے، میں نے دیکھا۔ یہ بھی بہتان والا شامل ہوتا ہے انسان۔ اگر کسی پہ الزام لگا دیا جائے اور وہ الزام جھوٹا ہو تو ایسا شخص بھی بہت خسارے میں ہوگا۔ کسی کا مال کھانا، ہم کتنی آسانی سے لوگوں کا پیسہ گڑپ کر جاتے ہیں، جو آتا ہے بس گیا، جو آیا گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں بس موقع چاہیے لوٹنے کا، بس موقع چاہیے، کوئی بیوقوف ملے اور اس کو کھا جائے، کوئی بیوقوف ملے اس کو چوس لے، کوئی بیوقوف ملے اس کا سارا مال ہڑپ لے اور ڈکار بھی نہ لے۔ لیکن یہاں کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے، ایسا لگتا ہے بہت اچھا ہے، پیسہ کما لیا ہو، کسی کا پیسہ کھا لیا۔ لیکن جب اس کے بدلے آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی تو پھر آپ رو کے کہیں گے نہیں مجھے معاف کر دو، لیکن اس وقت معافی بھی نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ کسی کو مارا پیٹا ہوگا، ہم کتنی آسانی سے کسی کو مار دیتے ہیں۔ ایک قتل کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک بلا وجہ مار دیتے۔ فار ایگزامپل ایک چور پکڑا گیا، اس کو حوالے
पुलिस के करने के हम क्या करते हैं, बड़े हाथ साफ कर दो, हाथ साफ कर लो। अभी बीच में एक अफवाह चली थी, सुनी सुनाई बातों पे हम कैसे यकीन करते हैं देखें, और आगे फैला देते हैं कि ओ भाई बच्चों को अगवा किया जा रहा है। कराची में ऐसा कोई सीन नहीं हुआ था, लेकिन कराची में सब ने बोलना शुरू कर दो, वो बच्चों को अगवा हो रहा है, बच्चों को अगवा हो रहा है। एक बेचारा कंबल बूढ़ा था, कंबल में वो बच्चे को लेके जा रहा था, बीमार था, बच्चा बीमार था, उसको लोगों ने इतना मारा, इतना मारा, बाद में पता चला, मारने के बाद पता चला उसका अपना ही बच्चा था। ऐसा होता है। अब अफसोस, हम गुनाह करते करते थकते नहीं, लेकिन हमारा रब इतना मेहरबान है, वो माफ़ करते हुए थकता नहीं, और हम गुनाह करते हुए थक जाते हैं। हमारे गुनाह की लिमिट ही नहीं है, हुदूद ही नहीं है, और हमारे रब का माफ़ करना की भी कोई हुदूद नहीं है। वो जिसे चाहे माफ़ कर दे, जिसे चाहे नेक बना दे, जिसे चाहे सीधा रास्ता दिखा दे। हम आप कौन है फैसला करने वाले कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? हम अक्सर कहते हैं फ़लाँ गंदा इंसान है, फ़लाँ गुनाहगार है, फ़लाँ ऐसा है। अरे हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि फ़लाँ गुनाहगार है और ख़राब इंसान है? ये तो सिर्फ़ अल्लाह का काम है, जिसे चाहे सज़ा दे, जिसे चाहे बुरा समझे। हम कौन, हमें तो दिल का हाल नहीं पता। रब ये अल्लाह है जिसे दिलों के हाल मालूम है, और वही जानता है कौन अल्लाह के करीब है और कौन गुमराही में है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप गालियों से, इल्ज़ाम तराशी से, किसी के माल खाने से, किसी को पीटने से और किसी पर जुल्म करने से आप ज़रूर बचेंगे। आज अल्लाह हमें और आपको, हम सबको हिदायत दे और गुनाहों से बचने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।